نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا، حرمت والے، احترام والے، عظمت والے مہینے کہا۔ اور وہ 4 مہینے، 3 مہینے اس میں پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ پاک نے شروع سے ہی، جب اللہ پاک نے دن اور مہینے پیدا فرمائے، مقرر فرمائے، تو اس میں اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا قرار دیا۔ یاد رکھیں، میں اور آپ کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی جگہ کو حرمت والا، عظمت والا قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ہفتے میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، زمانوں میں حضور کے زمانے کو باقی زمانوں پر فضیلت بخشی، جگہوں میں مکہ معظمہ کو باقی جگہوں پر فضیلت بخشی، نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نبیوں پر فضیلت بخشی، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو باقی فرشتوں پر فضیلت بخشی، کتابوں میں قرآن پاک کو باقی کتابوں پر فضیلت بخشی، صحابہ میں صدیق اکبر کو باقی صحابہ پر فضیلت بخشی۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے 4 مہینے قرآن پاک میں، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور یہ سب انبیاء کرام کے زمانوں میں فضیلت والے قرار دیے گئے۔ ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں ان 4 مہینوں میں لڑائی، قتال، جہاد کی اجازت نہ تھی، حکم نہیں تھا۔ حتیٰ کہ کافر اور مشرک بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں اگر دشمن سامنے بھی آ جاتا تو اس سے نظریں پھیر لیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے،
وہ بھی ان مہینوں کے احترام کو سمجھتے اور جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کی عظمت کا حکم دیا ہے۔ آج بھی یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اب عظمت اور احترام کا کیا معنی؟ اس میں اجر و ثواب نیک اعمال کا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس میں ایمان والوں کو اعمال صالحہ دوسرے مہینوں سے زیادہ کرنے چاہیے، اور ان مہینوں میں ایمان والوں کو بطور خاص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ پاک نے ان مہینوں میں جہاد کی اجازت دی ہے۔ باقی اور نبیوں کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن حضور کے زمانے میں اللہ پاک نے ان مہینوں میں جہاد کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو محرم یہ اسلامی سال میں پہلا مہینہ ہے محرم، اور آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جیسے انگریزی سال، شمسی سال جسے ہم کہتے ہیں، وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے پورا ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ تو اسلامی جو تاریخ ہے، جیسے آج اتنی تاریخ ہے، یہ مہینہ ہے، یہ سن ہے، تو ہمارا دین یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو یاد رکھنا اور مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ یعنی چند ایک لوگ اگر اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں تو پوری امت وبال سے بچ جائے گی، اور اگر کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا، اس کو محفوظ نہیں کرے گا، تو پوری امت گناہگار ہوگی۔ فرض کفایہ جو ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب واجب اور سنت مؤکدہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ، اس کا اجر و ثواب سنت مؤکدہ اور واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سن کو چلانے کا اور یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آپ کو ملا، تو اس میں لکھا ہوا تھا شعبان، اور بس صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس پر شعبان لکھا ہے، کیا پتہ یہ اس شعبان کا ہے، پچھلے شعبان کا ہے، اس سے پچھلے سال شعبان کا ہے، کب کا ہے، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں ایک سن چلانا چاہیے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے مشورہ کیا کہ بھی کب سے چلانا چاہیے۔ تو پھر بعض لوگوں نے کہا ربیع الاول سے، بعض لوگوں نے کہا جب حضور کو نبوت ملی تھی، بعض حضرات کی رائے یہ آئیں کہ چونکہ اسلام کو غلبہ جو شروع ہوا وہ ہجرت سے شروع ہوا،
اسلام کو جو غلبہ شروع ہوا وہ ہجرت سے شروع ہوا۔ ہجرت کے بعد سے مسلمانوں کے حالات تیزی سے ترقی پذیر ہوئے، مسلمان تعداد میں بھی بڑھے اور غلبہ بھی مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں ہجرت سے شن شروع کرنا چاہیے۔ اب ہجرت سے جو ہے وہ کب پھر شروع کریں؟ تو اس کے لیے بعض نے کہا کہ بھئی سفر، بعض نے کہا ربیع الاول، لیکن پھر متفقہ رائے یہ ہوئی کہ بھئی محرم سے ہم پہلا سال شروع کرتے ہیں، تو پھر محرم سے ہجرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ سن شروع کیا گیا۔ تو بہرحال علماء نے لکھا کہ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جب تاریخ لکھیں یا کوئی خط لکھیں یا کوئی ایگریمنٹ لکھیں، کوئی معاہدہ لکھیں، کسی بھی طرح کا کوئی ایسی چیز لکھیں، تو ہم جیسے لکھتے ہیں کہ بھئی 25 تاریخ 11واں مہینہ اور اتنا سن، تو اس کو ہم نیچے لکھیں اور اوپر لکھیں ہم کہ بھئی آج اسلامی مہینے کی اتنی تاریخ ہے اور مہینہ جو ہے وہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یہ لکھیں، اور پھر ہجری سال جو ہے وہ یہ لکھیں کہ 1444 ہے، 1445 ہے، یہ لکھیں۔ تو اس طرح سے ہم سر فہرست جو ہے وہ اس کو رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمیں واجب اور سنت مؤکدہ سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے محلے میں سے 2-4 اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اس کی برکات پورے محلے کو پہنچتی ہیں، یا محلے میں سے چند ایک لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اس عمل کو اختیار کر لیں تو یہ بہت اونچا عمل ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور الحمدللہ سعودیہ میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ لوگ اوپر جو ہے عربی سن کو لکھتے ہیں، ہجری والے کو، اور اس کے نیچے انگریزی کو لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا ہے اور ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محرم جو ہے یہ عظمت والا، احترام والا مہینہ ہے، اور یہ شروع سے ہے، آج نہیں۔ جب سے اللہ پاک نے دن اور رات کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اس وقت سے ان مہینوں کو اللہ نے عظمت والا اور حرمت والا قرار دیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایسا پراپوگنڈا کیا کہ جس کی وجہ سے آج عام جو مسلمان ہے وہ اس کا شکار ہو گیا، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ الیاذ باللہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا دن نہیں تھا، آج کا دن ہمارے لیے اچھا دن نہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پر کوئی بھی حادثہ پیش آئے، کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت واقع ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے، مال چوری ہو جائے، کوئی بھی، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور یہ تو اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے طے ہے کہ کب کیا ہونا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہی چیز کہ بھئی فلاں دن ہمیں
یہ صدمہ پہنچا تھا، فلاں دن ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا، فلاں دن ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا، فلاں دن فلاں رشتہ دار کا. تو یہ سارے دن اگر آپ نحوست اس کی وجہ سے انہیں نحوست قرار دیتے جائیں گے تو سچ بتائیں کون سا دن ایسا بچے گا جس دن آپ کو خوشی کریں گے؟ کوئی بھی دن ایسا نہیں بچے گا. یاد رکھیں، کوئی صدمہ، کوئی سانحہ، اس کے رونما ہونے سے اس مہینے یا دن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر جیسے بعض لوگ یہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں محرم میں چونکہ اہل بیت کے گھرانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اہل بیت میں سے بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اور بہت مظلومیت کے ساتھ ہوئیں، تو لہٰذا اب یہ دن سوگ کے دن ہیں، اب یہ دن غم کے دن ہیں، اب یہ دن جو ہیں وہ خوشی کے دن نہیں رہے، اب یہ دن نحوست کے دن ہیں، الیاذ باللہ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ان کے والد کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہ بھی نحوست کا دن ہوا. بات سمجھ میں آ گئی. اور ذی الحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی نحوست کا دن ہو گیا، مہینہ ہو گیا. اسی طرح چلتے جائیں، شوال میں، رمضان میں، ذی القعدہ میں، کون سا مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں صحابہ کرام کی شہادتیں نہیں ہوں؟ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نحوست ہے الیاذ باللہ، یا اس میں خوشی جائز نہیں ہے، تو آیا ہماری کسی عمل سے ان دنوں کی حیثیت بدل گئی یا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو منحوس قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی گھڑی کو منحوس قرار دیا ہے، نہ کسی دن کو منحوس قرار دیا ہے، نہ کسی مہینے کو منحوس قرار دیا ہے. یاد رکھیں، ان دنوں اور مہینوں کی مثال ایک ظرف کی ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اس کی مثال ایک ظرف کی ہے. مثلا ایک برتن ہے، آپ کا دل چاہے آپ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ کا دل چاہے آپ اس میں پیشاب ڈال دیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے. اگر آپ نے اس میں دودھ ڈال دیا تو ہر آدمی اس کو قریب کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو ہونٹ لگانا اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں. اور اگر آپ نے اس میں پیشاب ڈال دیا تو ہر آدمی محتاط طریقے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، یا اس کو نہیں پکڑے گا گھن محسوس کرے گا. تو اس برتن کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے. آپ نے ایک میں پیشاب ڈال دیا، ایک میں دودھ ڈال دیا، ایک میں غلاظت ڈال دی، ایک میں سالن ڈال دیا. بالکل اسی طرح سے ایک دن میں آپ نے نیک اعمال کیے، اس کو آپ نے اپنے لیے اچھا قرار بنا دیا، اور ایک دن میں ہم نے بدعمالیاں کی، ان بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دن ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی دن کو منحوس یا فضیلت والا یہ میں اور آپ قرار نہیں دے سکتے. اس کو اللہ نے روز اول میں طے کر دیا، اور اللہ نے ان مہینوں کو روز اول میں اشہر حرم کہہ دیا، حرمت والے مہینے. اب کوئی کتنا ہی کہے کہ یہ سوگ کے مہینے ہیں، یہ نحوست کے مہینے ہیں، اس میں خوشی راس نہیں آتی، اس میں خوشی نہیں کرنی چاہیے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کے اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہماری عقیدے کی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے، علم کی کمزوری ہے کہ ہم نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ کام چھوڑ دیا. دیکھیں، بیت اللہ میں کسی بھی وقت آپ چاہیں نکاح کر لیں، آپ چاہیں کوئی اور نیک عمل کر لیں، مثلا وہ ہمیشہ بیت اللہ حرمت والا ہی ہے، اس کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوگی.
بالکل جیسے بیت اللہ ہمیشہ حرمت والا ہے، ایسے ہی محرم ہمیشہ حرمت والا ہے، اس کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کی شہادتوں کی وجہ سے یہ کہا کہ اب یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیں سوگ جو ہوتا ہے وہ عام مسلمان کا سوگ 3 دن ہے، 3 دن، وہ والد ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، عام مسلمان 3 دن، اور بیوی کے لیے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اگر اس سے زیادہ سوگ کی گنجائش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ پر سوگ کرتے، اور ہر سال کرتے، نہیں کیا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ کرام سوگ کرتے، نہیں کیا۔ اب رہا کہ بعض چیزیں لوگوں نے اس میں من گھڑت پیدا کر دی، مثلا سبیل لگانا۔ دیکھو سبیل آپ پورا سال لگائیں، کس نے منع کیا؟ پورا سال سبیل لگاتے رہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن خاص ان دنوں میں، اس مہینے میں، یہ شیعوں کی ایجاد ہے، اہل تشیع کی ایجاد ہے، اور وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاس سے شہید ہوئے تھے، انہیں پانی نہیں دیا گیا تھا، تو ہم پانی تقسیم کرتے ہیں، شربت تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی پیاس ختم ہو۔ یہ ان کا ایک تاثر ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں جو گھوڑا پال رکھا ہے انہوں نے، اس گھوڑے کے بارے میں، اس گھوڑے کو بھی متبرک سمجھتے ہیں۔ اندازہ کریں، اس کا اس زمانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی متبرک سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، چومیں گے، اور بعض نالائق اس کے نیچے سے گزریں گے، حتیٰ کہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس گھوڑے کا جھوٹا پانی پینے سے بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض ایسے بھی ملیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمیں صحت مل گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے ایسا کیا، ہمیں صحت مل گئی۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہیں، وہ جو تعزیہ ہوتا ہے ان کا، اس کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیتے ہیں، یا وہاں سے اس دن وہاں ملنگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ دھاگے بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لال پیلا دھاگا ہے، ہاتھ پہ باندھ لو، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور مسلمان جو ہے وہ جاتے ہیں وہ دھاگے لیتے ہیں۔ یہ کمزور عقیدہ ہے۔ دیکھو مشرک جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں پتھروں سے ہم نے بنائے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی منتیں رکھتے ہیں اور پوری ہو جاتی ہیں۔ ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو اپنے ہمارے جو وہ ہیں دیوتا، یہ جو بھی ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کرتے اللہ ہی ہیں، دیتے اللہ ہی ہیں۔ کوئی اللہ سے حلال ذریعے سے لے لے، اللہ اس کو حلال ذریعے سے دے دیتے ہیں، جو حرام ذریعے سے لے اللہ اس کو حرام ذریعے سے دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی وہ محنت کر کے حلال پیسہ کماتا ہے تو اللہ اس ذریعے سے اس کو روزی دے دیتے ہیں، اور ایک حرام ذریعہ اختیار کرتا ہے، چوری اختیار کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو میرا چولہا نہیں جلتا، تو وہ اس نے اللہ سے حرام ذریعے سے لیا، اس کو حرام ذریعے سے مل گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چھٹی کا دن ہوتا ہے، گھر بیٹھے بور ہو رہے ہوتے ہیں، تو چلو تفریح کے لیے ذرا چلے جاتے ہیں، دیکھ آتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ گناہ کے کام میں شرکت بھی گناہ ہے، گناہ کے کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور گناہ کے مجمع کو بڑھانا بھی گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور اس میں
ایک نہیں بہت سارے منکرات جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے منکرات جمع، مردوں عورتوں کا اختلاط، اور پھر ماتم جو بالکل اسلام کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور بھی نہ جانے کتنی خرافات ہیں۔ اور پھر بعض لوگ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حلیم یا سبیل اس مہینے میں نہیں، وہ آپ کسی مہینے میں لگا کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن خاص اس مہینے میں کرنا وہ اس عقیدے کو، ان کے اس غلط عقیدے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مشابہت ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ حلیم پکا لیتے ہیں، بھئی کیا، ارے فارغ تھے تو ہم نے کہا چلو شغل ہی صحیح، تو بھئی چند ایک جمع ہو گئے، اب حلیم گھوٹ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، رات بھر حلیم گھوٹیں گے اور صبح سو جائیں گے، نماز کا ہوش نہیں۔ تو یہ دیکھو ہمارا عقیدہ ایک مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے، اور بعض لوگ وہ نوحہ سنتے ہیں ان کا، اور نوحہ سن کے غمزدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پہلی شریعتوں میں۔ حضور علیہ السلام کی شریعت میں بھی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے اللہ پاک نے لازم کر دیے تو اب جو ہے حکم دے دیا کہ 10 محرم کا روزہ اگر کوئی رکھ لے ثواب ہے، سنت پر عمل ہے، مستحب ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر 10 کا رکھے تو ساتھ 9 کا بھی رکھ لے، اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکا تو 11 کا رکھ لے، 2 رکھے، اس لیے کہ 10 کا صرف یہود رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نیکی میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، نیکی میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں۔ تو میرے عزیزو، اور باقی جو یہ تصور ہے کہ اس مہینے میں شادی وہ کامیاب نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں نکاح کی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کا نکاح اس مہینے میں کیا۔ اور آپ دیکھیں لوگ کتنے متاثر ہیں اس سے کہ اس مہینے میں حال بند، حال سستے ہیں، لیکن اب جب سے لوگوں نے دیکھا کہ حال بہت مہنگے ہو گئے، 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، تو اب انہوں نے کہا محرم میں کر لو۔ ویسے نہیں کر رہے تھے، پیسے بچانے کے لیے اب محرم میں شروع کر دیے، پیسے بچانے کے لیے سفر میں شروع کر دیے۔ تو پیسے بچانے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے، فضیلت کی نیت سے کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی ہم 9-10 محرم کو فارغ ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ بھئی آپ جو ہے 2 دنوں میں قرآن ختم کر دیں، ایک قرآن ختم کر لیں، 15 پارے ایک دن پڑھیں، 15 پارے ایک دن پڑھ لیں، اور پڑھ کے اہل بیت کو ثواب پہنچائیں، حضور علیہ السلام کو ثواب پہنچائیں، 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں 2 دن میں، اور نیک اعمال کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ 10 محرم کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ روایات جو ہمارے محققین حضرات ہیں، خاص طور پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ کہا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے، ضعیف اور موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس میں ہے کہ 10 محرم کو اگر اپنے خاندان والوں پر کوئی فراوانی کرتا ہے تو پورا سال فراوانی رہتی ہے۔ اب بھئی اس فراوانی کے چکر میں لوگ قرض لے لیتے ہیں کہ بھئی اپنے پاس تو پیسے نہیں، اب کسی سے قرض لے کر کے جو ہے وہ کھانے پک رہے ہیں، کئی کے کھانے پک رہے ہیں۔ دیکھو یہ روایت
ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے، اس کے اوپر محدث، لیکن بہرحال کمزور روایت ملتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کر لے اور یہ سمجھ کر کہ بھئی ایک ملتا ہے، لازم نہ قرار دے، کبھی کرنا لازمی ہے، ہو جائے اتفاق سے، جیسے عام روٹین کا کھانا پکتا ہے، اس سے ایک آدھ ڈش کو زیادہ بنا لے، اس میں خود بھی کھا لے، دوسروں کو بھی کھلائے، افطار میں اضافہ کر لے، تو گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اس سے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسراف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ، ان مبارک اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک، درود پاک کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، درود شریف اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اور دعا کے لیے فرمایا یا لکھا، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناشکری، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جس نوع کی پریشانی میں مبتلا ہیں، مرد عورتیں، جنہوں نے بھی دعا کے لیے فرمایا یا لکھا، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔